دوسری مثال میں آپ لوگوں کو ایک اور دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب پر ایک الہامی پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا پہلے، اس کے بعد پھر آپ کو مسیح موعود امام مہدی بنایا، اللہ نے امتی نبی بنایا۔ لیکن ان سب بڑے جو روحانی مراتب تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمدی مریم کا روحانی مقام اور مرتبہ بخشا تھا، اور یہ اس لیے بخشا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش ہوئی ہے، اس پیشگوئی کے حوالے سے یوں مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کسی مومن کسی مسلمان کو پہلے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشتا، اور پھر اس کی دعاؤں کے نتیجہ سے، اس کی توجہ سے اس کو ایک عظیم و شان نشان رحمت کی خبر دی جاتی، اور اس کو ایک عظیم و شان ذکی غلام کی بشارت دی جاتی، اور اسی عظیم و شان ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ پھر اس الہامی کلام میں جو محمدی مریم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ اس ذکی غلام مسیح و زمان کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا لقب دے دیتا۔ تو یہ اسی طرح مقدر تھا، جیسا کہ امت محمدیہ میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مراد وہ موسی مریم کا بیٹا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا، اور جو بن باپ پیدا ہوا تھا اور جس پر انجیل نازل کی تھی اللہ نے۔ امت محمدیہ غلطی سے یہ سمجھ کر بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ ایک صدی قبل تک بیٹھی ہوئی تھی، اب تو کافی فرق پڑ گیا ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے کھول کھول کے بتا دیا، اس کے بعد حضرت مرزا صاحب کے ماننے والے تو حیات مسیح کے عقیدے کو باطل سمجھتے ہیں۔ تو آج تک امت محمدیہ اسی غلطی میں پڑی ہوئی ہے، مرزا غلام صاحب کے سمجھانے کے باوجود وہ اسی پر بضد ہیں کہ نہیں، وہی عیسیٰ ابن مریم زندہ، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر لے گیا آسمان پر، وہی آخری زمانے میں دین اسلام کی فتح و غلبے کے لیے نازل ہوگا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ اور یہ ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، جو کسی طریقے سے آہستہ آہستہ امت محمدیہ میں یہ داخل ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں یا ذہنوں میں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا خاکسار نے اپنے مضمون نمبر 39 میں ذکر کیا ہوا ہے، یہاں پر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشوی آنسوں میں فرمائی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے یہی مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں پہلے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشتا، پھر اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اسے ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام مسیح عظمہ کی خبر دی جاتی، اور اسی ذکی غلام مسیح عظمہ کو اللہ تعالیٰ پھر اس کے الہامی کلام میں مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دے دیتا۔ تو یہ آنسم کی نزول مسیح سے مراد یہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم مراد ہیں، نہ کہ وہی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم مراد ہیں جن پر انجیل نازل ہوئی تھی، جو کہ بن باپ پیدا ہوئے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر جب 14ویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا، اس کی تفصیل خاکسار کی الغلام.com ویب سائٹ ہے، اس پہ جو نیوز نمبر 170 ہے وہ وہاں سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشا۔ پھر وہ چلہ ہوشیارپور میں ایک نشان حاصل کرنے کے لیے، لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے کے لیے گئے ہوشیارپور میں، تو وہاں پر ان پر یہ نشان رحمت کی عظیم و شان پیش ہوئی، پھر نازل فرمائی اللہ نے۔ تو اسی نشان رحمت، اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں جو مریم پر نازل فرمایا، محمدی مریم پر نازل فرمایا، اسے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی سے یہی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم مراد ہے، جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد کو خبر دی تھی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 100 سال سے یہ الہامی پیشگوئی مسیح موت جماعت احمدیہ کے دوستوں کے آگے پڑی ہوئی ہے، اور صحاب کے آگے بھی تھی، اب بھی احمدی اس پیشگوئی کو پڑھتے ہیں، اولیاء بھی ہیں، یعنی احمدی مولوی بھی ہیں، لیکن کسی کو یہ خبر نہ ہوئی کہ
یہ جو ذکی غلام ہے اس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے، یعنی یہ قرآن کا علم ہے۔ اس عاجز کو 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مبعوث فرمایا بطور موعود مجدد صدی 15 اور اس عاجز کو یہ ساری خبریں دیں قرآن کریم سے کھول کھول کر بتایا کہ اے عبدالغفار، غلام کی جب بشارت ہوتی ہے تو وہ اس وقت دنیا میں پیدا ہوا نہیں ہوتا، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ، پڑھ تو محمدی مریم پر میں نے وہ الہامی کلام ذکی غلام نشان رحمت کے حوالے سے جو نازل کیا ہوا ہے، دیکھ تو وہ اس کا نزول سلسلہ نزول 1881 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 تک جاتا ہے۔ اے عبدالغفار، میں نے اپنے پرزیدہ بندے کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی 9 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے حوالے سے اس پر نازل فرمائی تھی۔ جب میں بشارتیں نازل کرتا ہوں تو بشارتیں تو اس کی نازل ہوتی ہیں جو ابھی پیدا ہونا ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا علم اللہ نے اس عاجز کو قرآن کریم میں سے دیا، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو حیات مسیح کے باطل عقیدے کے حوالے سے علم دیا تھا۔ یہ علم ہے قرآن کا۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا ایک اور چیز ہے، قرآن کریم کا علم حاصل ہونا کہ کچھ اور چیز ہے۔ پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن اس کا علم حاصل ہونا کوئی اور چیز ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق بخش اور پھر اس قرآن کریم کا علم بھی ہمیں بخش، کیونکہ وہی اصل میں حکمت اور معرفت کے خزانے ہیں جو اس قرآن کریم میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب مکنون ہے، ایک چھپی کتاب ہے۔ تو یہ میں چاہتا تھا بتا دوں۔ اور جماعت احمدیہ میں مولویوں کو یا دوسرے لوگوں کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بھی پتہ نہ لگا اس بات کا کہ میں کس بات کے دعوے کرتا پھر رہا ہوں مسلم موعود ہونے کے، کیونکہ وہی نشان رحمت جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو دی تھی، اسے ذکی غلام فرمایا تھا، اسی ذکی غلام، اسی نشان رحمت کو مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی تحریروں میں مسلم موعود کا ٹائٹل دیا۔ تو بشیر الدین محمود احمد دعوے کرتا رہا مسلم موعود ہونے کے، بلکہ اس کے دعوے سے بھی پہلے لوگ اس کو بناتے رہے مسلم موعود۔ 1914 کی وہ غالباً وہ نیوز نمبر 5 پڑھیں الغلام.com پر، وہاں پر ثبوت موجود ہے۔ تو یہ سارا دجل و فریب تھا، یہ مرزا غلام احمد صاحب کی تحریروں سے یا فرمودات سے کھلا کھلا انحراف تھا جو 1914 سے شروع ہو گیا۔ حضرت مرزا غلام صاحب اپنے ماننے والوں کو بلکہ مسلمانوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں ان پر اجمالی ایمان لاؤ اور ان کی حقیقت حوالہ باخدا کر دو۔ یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود پر تو صحابی جو تھے نامناد دنیا دار وہ ٹھوکتے پھر رہے تھے، ابھی دعویٰ نہیں اس نے کیا تھا۔ یہ دیکھو خود فیصلہ کر لو اے احمدیو کہ مرزا غلام احمد صاحب کی تحریروں پر، احکامات پر، فرمودات پر یہ عمل ہو رہا تھا اس زمانے میں، یہ عمل ہوا تھا۔ تو یہ سب اپنے جرائم ہیں لوگوں کے، یہ مجرم ہیں جن کا الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں ذکر ہوا ہے کہ وہ مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر اس امی انسان کو، میں بھی خاکسار بھی ایک لحاظ سے امی انسان ہے، مذہبی نقطہ نظر سے میں امی ہوں، تو دنیاوی علم اللہ نے مجھے دیا، مجھے اعلیٰ تعلیم دی، میں پڑھا لکھا ہوں، اگرچہ جنگل میں پیدا ہوا، لیکن قرآن کریم جہاں پر میں پیدا ہوا تھا وہاں پر ناظرہ بھی کسی سے پڑھنا نصیب نہ ہوا، میرے قسمت میں نہ ہوا، یعنی حالات ہی وہاں پہ ایسے تھے، میں کس سے پڑھتا، مجھے پڑھانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جیسے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لیکن آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، ایک دن ہی اسکول گئے تھے، یہ عاجز دین اسلام کے حوالے سے، اس کے علم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے ٹوٹلی امی انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں اس امی انسان کو چنا بطور مجدد موعود صدی 15 کے، بطور موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کے، بطور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کے لحاظ سے اللہ کا فیض یا اللہ کا فضل اس عاجز کے سامنے حال ہوا۔ تو یہ چند باتیں میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم کا پڑھنا اس میں بڑا ثواب ہے، ایک اور چیز ہے، لیکن قرآن کریم کا علم مل جانا یہ ایک اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی بھی توفیق بخش، لیکن اس اپنی کتاب کا حقیقی علم بھی ہمیں عطا فرما۔